بندے تھے سبحان اللہ، وہ بالکل ٹکر کے آدمی تھے پکے. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کسی شخص کا یہ خیال ہوگا کہ وہ پچھلی صف کے بندے ہیں یا خاموش رہنے والے بندے ہیں یا کوئی دبنے والی شخصیت ہیں، ایسی بات نہیں. امدادی چھپی ہوئی شخصیت نہیں ہے. ابو سفیان بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں. ابو سفیان کئی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے. اگر ان کی دشمنی، ان کے واقعات کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شک و شبے والی بات ہو. پورے ٹکر کے بندے تھے اور تکڑے بندے تھے. اچھا، یعنی کوئی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہی سب کچھ کرنے والے تھے. یعنی سارے دشمنان اسلام کو ان کے گھر سے ہی روٹی ملتی تھی. یہی تجارت کرتے تھے، یہی سب کچھ کماتے تھے، لشکر سارا تیار کرتے تھے اور ترتیب تھے. ابو جہل وغیرہ کا نام زیادہ آتا ہے لیکن وہ تو بھڑکو قسم کا بندہ تھا. بھڑکو، جذباتی. اس کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ بالکل ایک جذباتی قسم کا، ایموشنل قسم کا بندہ. جو بندہ ایک ریڑھ کی ہڈی تھا وہ ابو سفیان ہی تھا. تو جب تک دشمن تھے اور پکے دشمن تھے، ڈنکے کی چوٹ دشمن تھے. ہندہ بھی بڑی تکڑی عورت تھی. حضرت ہندہ کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو کہ حضرت امیر حمزہ کو قتل ہی انہوں نے کروایا تھا. قتل کروایا. پر اس بارے میں ہمیں کوئی صفائی نہیں دینی کہ وہ دشمن نہیں تھے. دشمن تھے ہی، وہ گاری وہ دشمن تھا. اور ایک حضور کا نہیں، پورے بنو ہاشم کا. کیوں کہ ٹکر کے شریک تھے نا بھائی. حضور کے نہیں، حضور کے والد کے بھی، حضور کے دادے کے بھی، پردادے کے بھی. اور وہ بھی مانتے تھے کہ اگر ہماری ٹکر کا کوئی بندہ ہے تو یہی گھر ہے. اس پر بھی غور فرمائیں کہ وہ بھی مانتے تھے کہ اگر ہمارا اصل میں ہمارا کوئی مقابل ہے تو یہی لوگ ہیں. اس پر بھی غور رہے کہ کسی کو شریک ماننا بھی بڑی اوپر کی بات ہے. وہ گھرانہ کہ جو اصل عرب ہو اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی اصل ثابت ہو، وہ گھرانہ جس کو اپنی ٹکر کا شریک مانتا ہے وہ یہی گھرانہ ہے. سفیان کے لیے راستے بہت کھلے تھے. کوئی یہ کہے کہ شاید اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. قیصر بھی سنبھالنے والا تھا، کسرا بھی سنبھالنے والا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی ٹکر کا جو شریک تھا اس کو تو سارے پناہ دیتے. جیسے دیکھو نا آج کل جیسے کوئی جرنیل بھاگتا ہے تو دوسرا ملک دشمن نہیں تھے. دشمن تھے ہی، وہ گاری وہ دشمن تھا. اور ایک حضور کا نہیں، پورے بنو ہاشم کا. کیوں کہ ٹکر کے شریک تھے نا بھائی. حضور کے نہیں، حضور کے والد کے بھی، حضور کے دادے کے بھی، پردادے کے بھی. پر کی بات ہے وہ گھرانہ کہ جو اصل عرب ہو اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی اصل ثابت ہو، وہ گھرانہ جس کو اپنی ٹکر کا شریک مانتا ہے وہ یہی گھرانہ ہے. سفیان کے لیے راستے بہت کھلے تھے. کوئی یہ کہے کہ شاید اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. قیصر بھی سنبھالنے والا تھا، کسرا بھی سنبھالنے والا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی ٹکر کا جو شریک تھا اس کو تو سارے پناہ دیتے. جیسے دیکھو نا آج کل جیسے کوئی جرنیل بھاگتا ہے تو دوسرا ملک فتح مکہ سے پہلے تک جتنی جنگیں ہوئیں ان سب کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. دل کھول کر قافلہ رسول پر پتھر برسائے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، خون آشام تلواروں کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کاٹا، انہیں ذبح کیا. اور مکہ کا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کی خاطر خرچ کیا. تو شاید حریم رسالت سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ تو تیر آزما لے ہم جگر آزما لے. تو یہ تیر آزمانے اور شمشیر آزمانے کی راہ تھی، اور ادھر ایک کیریکٹر کھل رہا تھا. وہ کیریکٹر نبوت اور رسالت کا تھا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھیوں کا کیریکٹر اور کردار تھا. میں رو کے نہیں، میں مسکرا کے بیان کرنے لگا. گالیاں ختم نہیں ہوئی. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو ختم کیا گیا، بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا، اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں،